بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں احمد فواد خان سواتی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پردیس رات۔ آج پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ حماد صاحب، جو کہ ایک سوشل ورکر ہے، تحریک انصاف کی طرف سے سعودی عرب چیپٹر کا جنرل سیکرٹری بھی رہا ہے، اور بہت بڑے خدمات ہیں ان کے پاکستانی کمیونٹی کے لیے سعودی عرب کے اندر، اور ساتھ ساتھ یہ ایک ایماندار شخص بھی ہے۔ تو آج ان سے بہت سارے سوالات کریں گے کہ ہمارے ساتھ موجود ہے خواجہ حماد صاحب۔ خواجہ حماد صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت ہیں؟ الحمدللہ، آپ سنائیں کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک۔ خواجہ حماد صاحب یہ بتائیں کہ کتنا عرصہ ہو گیا پاکستان تحریک انصاف میں؟ پاکستان تحریک انصاف میں جی میں 2011 میں نے شمولیت کی تھی ایز اے ورکر، اور ابھی بھی ورکر ہی ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب میں موقع دیا کہ میں کسی عہدے پہ رہا ایز اے جنرل سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف سعودی عرب، مجھے خدمت کرنے کا موقع ملا۔ الحمدللہ جو بس میں تھا، جو ہمارے پاس تھا، وہ ہم نے ڈیلیور کیا، کمیونٹی کو دیا، خان صاحب کے نظریے کو لے کے آگے چلے، اور پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے ہمیشہ جو ہے وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ تو یہ سفر کیسا رہا؟ زیادہ مشکل تھا، آسان تھا؟ مطلب کیسا رہا؟ دیکھیں جی، سعودی عرب ایک ایسا ملک ہے جہاں پہ سیاست اور یہ چیزیں جو ہیں وہ بالکل منع ہے، آپ سیاست نہیں کر سکتے۔ اس کے باوجود بھی ہم نے جو ہے الحمدللہ پورے سعودی عرب میں جو ہے وہ کام کیا، پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے کے نیچے خان صاحب کا ویژن آگے لے کے چلے، کیونکہ خان صاحب ہی واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہیں صرف پاکستان، ان کی غریب عوام کا جو ہے وہ دکھ ہے۔ وہ ہمیشہ غریب عوام کی بات کرتے ہیں اور پاکستان کی سلامتی، اور چاہتے ہیں کہ پاکستانی جو ہے وہ کسی مقام پہ پہنچیں، ہمارے جو گرین پاسپورٹ ہے اس کو عزت ملے۔ تو الحمدللہ 9-10 سال سے یہاں پہ ہم جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ ملتے جلتے بھی ہیں، بیٹھتے بھی ہیں، پورے سعودی عرب میں ٹیمیں بھی بنائی ہیں الحمدللہ۔ بڑے اچھے طریقے سے ایک سلسلہ چل رہا ہے، لیکن سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم یہاں کے قانون کا بہت احترام بھی کرتے ہیں، کیونکہ سعودی عرب جو ہے ہمارا دوسرا ملک ہے، ہمارا دوسرا گھر ہے۔ ہم یہاں پہ آئے ہیں پیسہ کمانے، رزق روزگار کے سلسلے میں آئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، لیڈر بھی ایسا آیا، 22 سال سٹرگل کی اس نے، ہم بھی اس کے نقش قدم پہ چلتے چلتے الحمدللہ یہاں تک پہنچے ہیں، اور کمیونٹی کو اپنی خدمات جو ہے پیش کرتے ہیں۔ اچھا خواجہ صاحب یہ بتائے کہ اوورسیز کی جو مسائل ہیں، اور خصوصاً سعودی عرب کے اندر جو کمیونٹی کے مسائل ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کے طرف سے جو مسائل تھے یا ہے اس کے اوپر فوکس کیا جا رہا ہے، یا پہلے کی طرح اسی طرح ہی ہے جو پہلے تھے؟ دیکھیں جی، بات ایسی ہے کہ میں اپنی جماعت کا ایک حصہ بھی ہوں، ورکر بھی ہوں، لیکن جب پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی، خان صاحب نے بولا کہ اوورسیز ہمارے جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس میں کوئی شک نہیں، ہم ریمیٹنس بھیجتے ہیں تمام چیزیں۔ لیکن شروع میں جو 2-2.5-3 سال گزرے، اس میں یہ ہوا کہ ایمبیسی کونسلیٹ میں بہت زیادہ تبدیلیاں آئیں۔ الحمدللہ جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے جتنی بھی کمیونٹی ہے اس کو گائیڈ لائن کیا جاتا ہے تمام چیزیں، لیکن کچھ مسائل تھے۔ لیکن ابھی اس دفعہ جو خان صاحب کا وزٹ ہوا، اس کے بعد کافی تبدیلیاں جو ہے ہم نے دیکھی ہیں۔ اوورسیز کے حوالے سے جو ہے سب سے بڑا فائدہ جو ہے ہمیں پورٹل سے ہوا ہے، پاکستان سٹیزن پورٹل سے، کیونکہ جس بندے کی آواز اگر کہیں تک بھی نہیں پہنچ سکتی تو وہ ڈائریکٹ وزیر اعظم عمران خان تک پہنچتی ہے، جس کی وجہ سے جو ہمارے کونسلیٹ ہے، جو ہمارے ایمبیسی ہے، اس کے عملے کو بھی پتہ ہے کہ جی ہمارے اوپر کچھ جو ہے نگرانی ہو رہی ہے۔ تو اس کی وجہ سے بھی بڑے لوگوں کو جو ہے وہ بڑی آسانیاں ہوئی ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے یہاں پہ بہت مسائل ہوتے تھے، ہزاروں سو کی تعداد میں لائن لگی ہوتی تھی صرف پاسپورٹ شناختی کارڈ بنانے کے لیے۔ اس میں جو ہے 1 ونڈو کا آپریشن بھی شروع کیا ہے شناختی کارڈ میں، اور الحمدللہ ابھی بہت زیادہ سہولیات ہیں، نہ ہمیں رش دیکھنے کو آتا ہے۔ اس طرح ویلفیئر جو ڈپارٹمنٹ ہے اس میں بھی خاطر خواہ جو ہے وہ تبدیلیاں آئی ہیں، اور کمیونٹی جو یہاں پہ ہے، کیونکہ 22 لاکھ 23 لاکھ سے زیادہ جو ہے ہمارے پاکستانی یہاں پہ سعودی عرب میں آباد ہیں، ان کے جو جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں، اکثر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پاکستانی یہاں پہ مسائل کی وجہ سے اللیگل ہو جاتے ہیں، کچھ چھوٹے موٹے مسئلے کفیلوں کے آ جاتے ہیں، کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں جو ہماری اپنی ذاتی غلطیاں ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے
جو ہے ہم اقاموں اور الیگل طریقے سے ہمیں رہنا اچھا، پڑتا ہے۔ ایگزیکٹ کیا مسئلے ہو سکتے ہیں جو کہ ڈیلی بیس پہ فیس کرتے ہیں دیکھیں، لوگوں کی طرف سے؟ ایگزٹ لوگوں کی طرف سے جو ہم مسئلے فیس کرتے ہیں، زیادہ تر ختم اقامے، جن کے اقامے ختم ہیں اور جن کو حروف لگایا گیا ہے، وہ پاکستان جانا چاہتے ہیں، ان کے مسائل بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ڈیتھ باڈیز کے حساب سے بھی ہمیں ڈیلی کوئی نہ کچھ معاملات آتے رہتے ہیں۔ کچھ جو لوگ ہیں مطلوب ہوتے ہیں، کسی نہ کسی مسئلے میں ایکسیڈنٹ کا کیس ہوتا ہے کوئی بھی، تو یہ مسائل بہت زیادہ ہیں۔ بیسیکلی میں آپ کو بتاتا چلوں، ان تمام مسائل کی جڑ جو ہے وہ جو آزاد ویزا ہے نا، یہ تمام مسائل کی جڑ ہے، کیونکہ یہاں پہ آزاد ویزے کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ آپ باقاعدہ ایگریمنٹ کے تھرو آتے ہیں کمپنی میں، تو ہر چیز کی ذمہ دار آپ کی کمپنی ہوتی ہے۔ جب آپ یہاں پہ ویزوں کے تھرو آتے ہیں اور آزاد کام کرتا ہے، تو یہاں پہ آپ کی ذمہ داری کسی کے اوپر نہیں ہوتی، آپ کی تمام تر ذمہ داری اپنے اوپر ہوتی ہے، جس کی وجہ سے لوگ جو ہے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کام ملتے ہیں، نہیں ملتے، اقامے جو ہیں وہ مہنگے ہو گئے ہیں۔ پہلے تو بہت سستے تھے، لیکن ابھی وقت کے ساتھ ساتھ دنیا جہاں پہ جا رہی ہے، تو اقامے بھی اس حساب سے مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہر بندہ اگر اس کی جاب نہیں ہے یا کام اس کو نہیں مل رہا تو افورڈ نہیں کر سکتا، جس کی وجہ سے اس کے کام ایکسپائر ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ جو ہے پھر اللیگل ہو جاتے ہیں۔ تو یہ بتائیں کہ یہ جو مسئلے مسائل ہیں، کیا اس میں جو پاکستان کونسلیٹ ہے یا پاکستان ایمبیسی ہے یا ان کا جو عملہ ہے، تو ان مسائل کے حل کرنے میں وہ سنجیدہ ہے یا مطلب؟ دیکھیں جی، کچھ باتیں ایسی ہیں جو میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا۔ پاکستان کونسلیٹ اس ٹائم پہ جو کام کر رہی ہے، چاہے وہ ایمبیسی ہے یا وہ کونسلیٹ ہے، الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی جتنے بھی حضرات ہیں، وہ پاکستان سے اللیگل طریقے سے آتے ہیں۔ یعنی فار ایگزامپل اگر کوئی عمرے پہ آیا تو وہ یہاں رک گیا کام کے سلسلے میں، ٹھیک ہے، تو یہ تعداد ڈیلی بڑھتی جاتی ہے۔ فار ایگزامپل اگر 500 کیسز اگر ایمبیسی ایک مہینے میں یا 2 مہینے میں حل کرتی ہے، تو اس حساب سے 1000 بندہ اور جو ہے وہ اللیگل پیدا ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو وہ تمام جتنے بھی ان کے وسائل ہیں وہ بروکار لاتی ہے، لیکن یہاں پہ جو گورنمنٹ ہے، اپنی سعودی گورنمنٹ، ان کے اپنے رولز اینڈ ریگولیشن ہیں، ہم ان کو فالو نہیں کرتے۔ جب ان کو فالو نہیں کرتے تو مسائل تو آتے ہیں، لیکن کونسلیٹ الحمدللہ بڑے اچھے طریقے سے یہ کردار ادا کر رہی ہے۔ یہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں ابھی میرا خیال ہے 30 سے 35-40% لوگ جو ہیں وہ اللیگل ہیں، جن کے اقامے اور حقوق کا مسئلہ ہے۔ تو اس میں بھی ایمبیسی جو ہے وہ دن رات کام کر رہی ہے الحمدللہ، بڑھ چڑھ کے۔ ہمارا وزٹ خود بھی رہتا ہے، اکثر مہینے میں 2-3 دفعہ، 4 دفعہ، بلکہ 5 دفعہ بھی وزٹ ہمارا ہوتا ہے، اور یہی مسائل ہم ان کے سامنے لے کے جاتے ہیں۔ اکثر ہمارے لوگ ہمیں خود بھی کال کر کے مسائل دیتے ہیں، اور مسئلے ہم لے کے جاتے ہیں، اور الحمدللہ وہ حل بھی ہوتے ہیں، لیکن ہر چیز میں ٹائم لگتا ہے۔ میں آپ کو ایک چیز ضرور بتاتا چاہوں کہ ہمارے یہاں کے جو مسائل ہیں وہ ہمارے اپنے بھی ہیں۔ دیکھیں، جیسے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، اکثر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے ہمارے ہی پاکستانی لوگ ہیں، وہ سعودی کے ساتھ مل کے کمپنی بنا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو سعودی بیچارہ ہوتا ہے وہ تو ان کو اس چیز سے کوئی لینا دینا نہیں ہوتا، ان کے اپنے کاروبار اور معاملات بہت ہیں۔ یہ لوگ ان سے ویزے لے لیتے ہیں، یہاں پہ لا کے پھر ان کو جو ہے وہ ذلیل و خوار کرتے رہتے ہیں، فرضی طور پہ وہ معاملات میں آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کو نہ کفیل دکھایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، نہ کفیل سے ملاقات کرائی جاتی ہے، وہی پاکستانی ان کو گھماتے پھراتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مسائل تب حل ہوں گے جب پاکستان میں جتنے بھی ہماری جو ویزا کمپنیز ہیں، جنہوں نے دفاتر اسلام آباد، کراچی میں یا پشاور میں کسی بھی سٹی میں کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو اگر گورنمنٹ جب تک اپنی نگرانی میں نہیں لے گی، اپنے انڈر نہیں لے گی، تو یہ مسائل ہمیں آتے رہیں گے۔ کیونکہ جو بھی پاکستانی یہاں آتا ہے وہ بالکل نیا ہوتا ہے۔ ایک تو زبان کا مسئلہ ہے، آپ کو پتہ ہے عربی زبان اور ہماری مختلف زبانیں ہیں، عربی زبان آتی نہیں ہے۔ وہ پرانے لوگ جو ہمارے پاکستانی یہاں پہ ہیں، ان کو عربی زبان بھی آتی ہے، وہ مختلف طریقوں سے جانسا دے کے لوگوں کو یہاں لے آتے ہیں، کیونکہ ہمارے وہاں پہ غربت زیادہ ہے، عوام مسائل کا شکار ہے، بیچارے اپنی زمینیں بیچ دیتے ہیں۔ اکثر تو میں نے یہ بھی دیکھا کہ سود پہ پیسے لے کے نہ لوگ ویزے خرید کے آتے ہیں، ان کو وہاں پہ جو ہے وہ سبز باغ دکھائے جاتے ہیں کہ آپ جائیں گے سعودی عرب، جو 1 روپے کا 40 روپے بن جاتے ہیں، اور آپ لاکھوں ریال کمائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن جب وہ یہاں پہنچتے ہیں، ایک تو اللیگل ویزے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر یہاں پہ ان کا کوئی والی وارث نہیں ہوتا، تو وہ بیچارے در در کی ٹھوکریں کھا کے آخر پھر وہی کونسلیٹ اور ایمبیسی کے سر پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ہماری کونسلیٹ اور ایمبیسی کے پاس بھی اتنے وسائل نہیں ہیں کہ لاکھوں افراد کو جو ہے وہ اکوموڈیٹ کیا جائے یا ان کے لیے کسی رہائش کا بندوبست کیا جائے۔ تو جب تک پاکستان حکومت اس چیز کو سیریس نہیں لے گی کہ وہاں پہ جو بندہ بھی اگر ویزے پہ آ رہا ہے، جو ایجنٹ اس کو لے کے آ رہا ہے، اس کو پابند کرنا چاہیے کہ یہ 2 سال کے ایگریمنٹ پہ جا رہا ہے یا 3 سال کے، تو اس کی ذمہ داری اسی کمپنی
جو پاکستان سے اس کو ویزا دے رہی ہے، ایشو کر رہی ہے، یا وہی ایجنٹ یا وہی آفیسز اس کے ذمہ دار ہوں گے، تو تب تک یہ مسائل حل نہیں ہوں گے جب تک گورنمنٹ اپنے پر ذمہ داری نہیں لے گی۔ دوسرا، میں ایک مشورہ ضرور دینا چاہوں گا اپنی پاکستانی حکومت کو بھی اور اپنی عوام کو بھی۔ جب آپ یہاں آتے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ کم سے کم کوئی نہ کوئی ڈپلومہ ضرور کر کے آئیں، کیونکہ ہمارے جتنے بھی لوگ آتے ہیں پڑھے لکھے نہیں ہوتے، ان کے ہاتھ میں کوئی ہنر نہیں ہوتا، وہ بیچارے وہ 10 سال یہاں پہ بیلچا مارتے رہتے ہیں، کھدائیاں کرتے رہتے ہیں، ان کے ہاتھ وہ یہاں سے بوڑھے ہو کے چلے جاتے ہیں۔ اگر آپ مند بن کے آئیں گے، ٹھیک ہے، کسی ووکیشنل انسٹیٹیوٹ سے آپ 6 مہینے کا 3 مہینے کا سال کا ڈپلومہ کر کے آئیں گے، تو آپ کو یہاں پہ عزت کی نوکری ملے گی، آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کچھ چیزیں جو ہے ہماری گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لاگو کر دے کہ جو بندہ بھی اوورسیز میں جانا چاہتا ہے، چاہے وہ سعودی عرب ہو، دبئی ہو، کہیں بھی، اس کے لیے 6 مہینے کا کسی بھی فیلڈ میں، چاہے وہ الیکٹریشین ہے، چاہے وہ پلمبر ہے، چاہے وہ میسن ہے، چاہے وہ جو بھی ہے، چاہے وہ اے سی کا کام جانتا ہے، وہ 6 مہینے کا ڈپلومہ کر کے آئے، تاکہ یہاں پہ اس کو اچھی آمدن بھی ہو اور وہ باعزت طریقے سے جو ہے وہ اپنا روزگار کر سکے۔ اچھا، یہ بتایا خواجہ صاحب کہ کووڈ-19 جو کہ پوری دنیا کو جو معیشتی ہے وہ ڈاؤن ہو گئی ہے، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ان کو مالی طور پہ نقصان پہنچا ہے، لوگوں کی سیلریز بند ہو گئے تھے، جو لوگوں کے کاروبار تھے وہ بھی بند ہو گئے تھے۔ تو خصوصاً میں سعودیہ کے حوالے سے بات کروں گا، چونکہ آپ سعودیہ کے اندر سوشل ورکنگ میں بہت زیادہ ایکٹیو ہے، تو اس حوالے سے میں بات کروں گا کہ کووڈ-19 کے اندر جو کہ بہت زیادہ لوگ بے روزگار بھی ظاہری باتیں تھے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے تھے کہ ان کی سیلریز بند ہو گئے تھے، کاروبار بھی بند ہو گئے تھے، تو ان کے لیے آپ لوگوں نے کچھ اقدامات کیے ہیں یا نہیں کیا ہے؟ حکومت کی طرف سے حکومت نے کیا ہے، اور آپ لوگوں نے ایز اے سوشل ورکر آپ نے کیا ہے، تو مطلب کس لیول پہ آپ نے ان لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے؟ دیکھیں جی، الحمدللہ جب ہماری یہاں پہ نامینیشن ہوئی تھی، ایز اے جنرل سیکرٹری میں اپوائنٹ ہوا تھا، ہماری پوری ٹیم تھی، ٹھیک ہے، اس میں ہماری جدہ کی ٹیم کے بھی کچھ لوگ شامل تھے، ہماری نیشنل ٹیم کے لوگ شامل تھے۔ ہم نے باقاعدہ طور پہ کمیٹیاں تشکیل دی تھی پورے سعودی عرب میں، باقاعدہ اپنے نمبر جو ہیں سوشل میڈیا پہ ہم نے لوگوں کو دیے تھے کہ آپ کو جس قسم کے کوئی مسائل آتے ہیں راشن کے حوالے سے، یا آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہوتی ہے، یا خدا نخواستہ کوئی پاکستانی فوت ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے ہم نے باقاعدہ سرکولر جاری کیا تھا اور سوشل میڈیا پہ بھی دیا تھا، اور ہم لوگوں کی آواز بنے تھے۔ اس سمر میں ہم نے تقریباً کافی زیادہ راشن بھی تقسیم کیا تھا، تقریباً 1000 سے اوپر فیملیز تھی، اور لگ بھگ کچھ 400-500 ڈیرے آپ کہہ دیں جو ہمارے پاکستانیوں کے تھے۔ سب سے زیادہ جو اس میں افیکٹ ہوئے تھے وہ ہمارے ٹیکسی ڈرائیور اور ڈیلی ویجز کے جو مزدور تھے، جو آزاد ویزوں پہ تھے، ان کے کام بند ہو گئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو اپنی وساطت سے دوستوں کے ساتھ مل کے، اپنی ٹیم کے ساتھ مل کے، ہم نے آپس میں ہی کافی زیادہ جو ہے وہ پیسے اکٹھے کر کے جو ہے وہ اپنے اوورسیز پاکستانیوں کو راشن پہنچایا تھا۔ ڈیڈ باڈیز کے حساب سے کے لحاظ سے آپ کو بتایا جائے تو کافی زیادہ ڈیڈ باڈیز کو ہم نے خود پاکستان بھیجا ہے، کونسلیٹ کے ساتھ مل کے۔ اس میں ہمارے ساتھ کونسلیٹ نے بڑا اچھا کردار ادا کیا ہے، اور راشن بانٹنے میں الحمدللہ کونسلیٹ بھی لگی رہی ہے، وہ بھی راشن بانٹتی رہی ہے، اور بھی کافی یہاں پہ جو مخیر لوگ تھے، کچھ نے ہمارے ساتھ مل کے کیا، کچھ نے اپنی ٹیمیں بنا کے جو ہے ڈسٹریبیوشن کی۔ تو الحمدللہ ہم نے اپنے وسوق کے حساب سے اور اپنے وسائل کے حساب سے ہم نے کافی زیادہ راشن، اور یہ جس قسم کی بھی ہم ہیلپ کر سکے ہیں، ہم نے اپنے ٹینور میں اوورسیز پاکستانی کی جو ہے وہ خدمت کی ہے، جس پہ الحمدللہ میں اپنی ٹیم پہ بھی فخر کرتا ہوں۔ میرے پاس پوری ٹیم تھی الحمدللہ، اور انہوں نے دن رات جو ہے وہ کرونا کے ہوتے ہوئے جو ہے وہ بڑا کام کیا۔ اچھا، خواجہ صاحب، یہاں پہ زیادہ تر ہوتا ہے، میں نے سنا ہے کہ جو زیادہ تر مسئلے مسائل اکثر ہوتے ہیں خواتین کے حوالے سے، جی جی، تو کیا مسئلے ایسے آ سکتے ہیں خواتین کے حوالے سے، اور اس کو کس لیول پہ حل کیا جاتا ہے؟ دیکھیں، خواتین کے لحاظ سے جو میں آپ کو مسائل کے بارے میں آگاہ کروں، کچھ کیٹیگریز ہیں، 2-3 زیادہ کیٹیگریز کے نہیں ہیں۔ وہ کیٹیگری کی عورتیں جو یہاں پہ خدامہ کے ویزے پہ آتی ہیں، یا وہ عمروں پہ آ جاتی ہیں اور پھر یہاں رہ جاتی ہیں، اور وہ جس سے وہ پاکستان کی بدنامی کا باعث بھی بنتی ہیں، وہ یہاں پہ لوگوں سے جو ہے وہ حرم میں یا خانہ کعبہ یا مکہ میں جو ہے وہ پیسے لیتی ہیں اور اسی سے اپنا جو ہے معاملات کرتی ہیں۔ تو
یہ مسائل ان کے اپنے پیدا کیے ہوتے ہیں. بہرحال ان کو پھر ایمبیسی کونسلیٹ جو ہے وہ اگر ان کو مل جائے یا دیکھ لیں تو وہ ان کو پاکستان بھیج بھی دیتے ہیں. تو اس قسم کے مسائل آتے ہیں. تو میری یہ پاکستان میں رہنے والی عوام سے یہی درخواست ہے کہ کم از کم عورتوں کو یہاں نہ بھیجیں خدامہ کے لیے، کیونکہ بعد میں جو ہے وہ یہاں پہ مشکلات کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ آپ کو کام کرنا پڑتا ہے، یہاں پہ آپ کو ڈیوٹیز انجام دینی تھی. ہم عادی نہیں ہوتے اس قسم کی ڈیوٹی کا کہ ہم جی 15 گھنٹے یہاں پہ ڈیوٹی انجام دیں، کیونکہ آپ تو یہاں پہ جاب پہ آئے ہوتے ہیں، آپ نے گھر میں کام کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو وہ ڈیوٹیز یہاں پہ جو ہیں وہ کافی لمبی ہیں. اور یہ دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے آپ آتے ہیں ایگریمنٹ پہ 2 سال کے، تو 2 سال سے پہلے آپ کو چھٹی بھی نہیں مل سکتی کیونکہ آپ ایگریمنٹ میں آتے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست یہ ہے کہ یہاں آنے سے بہتر وہ پاکستان میں آئیں، بلکہ مردوں کو بھیجیں، عورتوں کے بجائے مردوں کو آنا چاہیے. عورتوں کو بالکل بھی نہیں آنا چاہیے، کیونکہ وہ یہاں پہ پھر آتی ہیں، بے و مددگار ہوتی ہیں، اور کسی غلط ویزے اور سلسلے میں آ جائے تو وہ بیچاری کافی مشکلات میں پھنس جاتی ہیں، کیونکہ یہاں پہ ان کے لیے کوئی جگہ تو ایسی ہے نہیں جو ان کو رکھا جائے. تو پھر جو ہے وہ یہاں پہ ضلالت کی زندگی گزار کے انلیگل جیلوں کے تھرو جو ہے وہ پھر پاکستان پہنچتی ہے. تو اس چیز میں جو ہے وہ کافی چیزیں جو ہے وہ حکومت پاکستان کو دیکھنا چاہیے کہ اس قسم کے کوئی معاملات نہ ہوں. اچھا خواجہ صاحب، پرسنل لائف میں 2-3 سوال کروں گا. جی. تو کھانے میں سعودی عرب میں سب سے زیادہ آپ کو کیا پسند ہے کھانے میں، اور کیا سجیسٹ کریں گے لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے اگر وہ آپ کھاتے ہیں تو؟ یہاں پہ جی سب سے اچھی خوراک جو ہے وہ تو کافی سعودی عرب کی بڑی اچھی اچھی جو ہے وہ ان کی اپنی خوراکیں ہیں. اس میں آپ اگر ہاشی کھائیں تو سب سے بہترین خوراک ہے وہ اونٹ کے گوشت میں بنتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ فہم اور چاول بہت مشہور ہیں یہاں پہ. لیکن آپ کو سب سے زیادہ کیا پسند ہے مجھے کہ جو ہے لوگوں کو وہ آپ سجیسٹ کرنا جو چاہیں؟ اونٹ کے گوشت میں بنا ہوتے ہیں چاول، جسے ہاشی بولا جاتا ہے عربی میں، وہ مجھے بہت زیادہ وہ پسند جو چھوٹا سا اونٹ ہوتا ہے ہے. وہی؟ جی اونٹ کے گوشت میں بنایا جاتا ہے چاولوں میں، جیسے ہم پلاؤ وغیرہ بناتے ہیں تو یہ ہاشی اس کو کرتے ہیں. اچھا. بڑے لذیذ ہوتے ہیں، بڑے اچھے چاول بنائے ہوتے ہیں انہوں نے، بڑا اچھا. لیکن زیادہ تر ہمارے پاکستانی لوگ یا انڈین لوگ یہ اونٹ کے گوشت وہ پسند نہیں کرتے، پتہ نہیں کیوں. دیکھیں یہ تو ہر بندے کی اپنی چوائس ہے، آپ کو پتہ ہے. کرتے ہیں ہمارے پاکستانی لوگ. اصل میں پاکستان میں اونٹ کا گوشت اتنا اویلیبل نہیں ہے کھانے. یہاں تو آپ کو ہر مارکیٹ میں ہر جگہ پہ جائیں آپ کو اونٹ کا گوشت اویلیبل ہے، بلکہ دنیا میں ہر قسم کے نایاب گوشت جو ہیں، ہرن کا گوشت آپ کو چاہیے، خرگوش آپ کو چاہیے، آپ کو مارکیٹوں میں ملیں گے، لیکن پاکستان میں بہت کم ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا خواجہ صاحب، زندگی میں ایک ایسے مومنٹ جو خوشی کے مومنٹ ہو اور آپ بھول نہیں پاتے کہ بھائی یہ جو خوشی مجھے ملی تھی نا، تو واہ یہ کیا خوشی. دیکھیں جی، خوشیاں تو انسان کے ساتھ اور غم جو ہے وہ انسان کی زندگی کے ساتھ لگے رہتے ہیں. میں کیا کہہ سکتا ہوں، ایسی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ آج تک دی ہے الحمدللہ میں اس پہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر گزار ہوں، اور ہمیشہ میں خوش رہنا پسند کرتا ہوں، چاہے جتنے بھی مسائل آ جائیں. تو میری عادت یہ ہے کہ میں خوش رہتا ہوں، کیونکہ زندگی، موت، رزق، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ دین ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آج تک جو بھی دی ہے الحمدللہ میری حیثیت سے بڑھ کے دی ہے. لیکن اکثر ہوتا ہے نا، ایک خوشی ایسی ہوتی ہے کہ انسان کو پھر یاد رہتا ہے، اللہ تعالیٰ دیتا ہے. ہاں لیکن اچانک ایک ایسی خوشی مل جاتی ہے کہ انسان کہتا ہے کہ یار یہ کیا خوشی. میری ایک بڑی خواہش تھی کہ میں اپنے والدین کو اور اپنی فیملی کو جو ہے وہ عمرے پہ بلاؤں. تو وہ میرے لیے بڑی خوشی کا دن تھا جب میری فیملی، میرے بچے، ماں باپ بھی، یہ تمام لوگ آئے عمروں پہ. تو یہ میرے لیے زندگی کا بڑا جو ہے وہ خوشی کا دن تھا. اچھا خواجہ صاحب، ایک سیگمنٹ ہے ہمارا، شارٹ آنسر سیگمنٹ ہے، جو کہ میں آپ کو 2 نام بتاؤں گا. آپ نے ان دونوں میں ایک چوز کرنا ہے. سیاستدانوں کا بھی ہو سکتا ہے، وہ ایکٹرز کا بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں آپ کو 2 نام بولوں گا، آپ نے اپنی مرضی سے جو آپ کو پسند ہے اپنی چوائس کرنا ہے، اپنی چوز کرنا ہے ایک نام. تو سٹارٹ کر لیتے ہیں. جی. فیاض الحسن چوہان یا شاہ محمود قریشی؟ شاہ محمود قریشی. نواز شریف یا زرداری؟ دیکھیں جی، دونوں ہی اللہ معاف کرے پاکستان کے اوپر جو ہے وہ ایک ڈراؤنا خواب ہے جو یہ مسلط رہے ہیں. لیکن ایک تو ضروری ہے نا.
ایک تو چوز کرنا ہے آپ کو سر. ٹھیک ہے زرداری کو دیکھ لیں. وہ کیوں؟ دیکھیں وہ اس لیے کہ وہ چلیں جو بھی ہے وہ چور ہے, وہ جو ہے عیاں ہے, وہ بولتا ہے میں چوری کرتا ہوں, بول دیتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن نواز شریف جو ہے وہ چھپا ہوا چور ہے. اچھا, ٹھیک ہے. ایکٹریس میں ہے مہوش حیات یا ماہرہ خان؟ نہیں میں ایکٹریسز کو زیادہ فالو کرتا تو نہیں ہوں, لیکن ٹھیک ہے. جانتے ہیں آپ کیا 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 نام بتایا آپ نے؟ مہوش حیات یا ماہرہ خان؟ ٹھیک ہے ماہرہ خان ٹھیک ہے. وہ اس وجہ سے جانتا ہوں کہ وہ میرا حال انڈیا میں کسی فلموں میں بھی کام کر چکی ہے. اچھا. فواد خان یا ہمایون سعید؟ یہ تو آپ شاید جانتے ہیں. نہیں ہمایون سعید. اچھا. بلاول یا مریم نواز؟ یہ دونوں نہیں. ایک تو آپ کو چوز کرنا پڑے گا. خواجہ بلاول کو میں اس لیے کہہ سکتا ہوں کہ وہ بے نظیر کا بیٹا ہے, بس اس کی وجہ سے میں اس کو کہہ سکتا ہوں. مطلب بلاول آپ چوز کریں گے. ٹھیک ہے. شاہد افریدی یا شعیب اختر؟ شعیب اختر. اچھا بات ہے. وہ کیوں شاہد افریدی کیوں نہیں شاہد افریدی تو ٹھیک ہے وہ ایک بیٹ, لیکن شعیب اختر نے جو بالنگ جو کراتا ہے مجھے وہ بیسیکلی بالر بہت زیادہ پسند ہے, جیسے وسیم اکرم ہو گئے. تو اگر آپ نام لیتے شعیب اختر یا وسیم اکرم کا تو ڈیفینیٹلی میں وسیم اکرم کو بتاتا, لیکن شعیب اختر مجھے بہت پسند ہے. اچھا. رانا ثناء اللہ یا شاہد خاقان عباسی؟ رانا ثناء اللہ کو تو میں اس لیے نہیں رکھوں گا کہ وہ قاتل ہے, لیکن شاید خاقان عباسی ٹھیک ہے, ملک کا پرائم منسٹر رہ چکا ہے چاہے جیسے بھی ہے. اچھا. مریم اورنگزیب یا مریم نواز؟ ٹھیک ہے مریم اورنگزیب ٹھیک ہے. وہ کیوں؟ وہ بولتی بہت ہے نا. اچھا. ان کو بولنے والا بہت زیادہ پسند ہوتا ہے. حالانکہ بولتی تو غلط ہے لیکن چلے بولتی ہے. شہریار افریدی یا مراد سعید؟ مراد سعید اچھا کام کر رہا ہے الحمدللہ. اچھا خواجہ صاحب, اب ہمارے پاس ایک سیگمنٹ ہے جو کہ اس میں میں آپ کو ایک نام بتاؤں گا, آپ نے اس کو مشورہ دینا ہے. وہ سیاستدان بھی ہو سکتا ہے, ایکٹر بھی ہو سکتا ہے, کوئی بھی ہو سکتا ہے. میں آپ کو نام بتاؤں گا, آپ نے اس کو ایک مشورہ دینا ہے. ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا آپ کا لیڈر عمران خان, اس کو کیا مشورہ دیں گے؟ عمران خان صاحب کو میں یہی مشورہ دوں گا کہ میرے لیڈر بھی ہیں, انہوں نے جو نعرہ لگایا تھا احتساب کا, اس احتساب کے عمل کو جو ہے وہ تیز کریں. فردوس عاشق عوان کو کیا مشورہ دیں گے؟ فردوس عاشق عوان کو مشورہ یہ دوں گا کہ جس طرح وہ دبنگ کام کر رہی ہے اسی طریقے سے کریں. اچھا. مولانا فضل الرحمان کو کیا مشورہ دیں گے؟ مولانا فضل الرحمان کو بولوں گا کہ آپ کے نام کے ساتھ مولانا ہے, میں آپ کے بارے میں کچھ کمنٹ پاس نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا آپ کو ضرور بولنا چاہتا ہوں کہ آپ اسلام کے راستے پہ چلیں اور اسلامی لوگوں کو اسلام کی طرف لے کے آئیں, نہ کہ آپ چوروں کا دفاع کریں اور ان کے سر پہ اپنا ہاتھ رکھیں. مریم اورنگزیب کو کیا مشورہ دیں گے؟ مریم اورنگزیب کو مشورہ دوں گا کہ جو ہے اپنے آپ کو جو ہے وہ پرائے دھندے میں گناہ گار نہ کرے. وہ کہتے ہیں نا کہ پرائی شادی میں عبداللہ دیوانہ, اس کی وہ مثال ہے کیونکہ چوروں کا دفاع کرتی ہے. نواز شریف کو کیا مشورہ دیں گے؟ نواز شریف کو مشورہ یہی ہے کہ جو تم نے پاکستان کو لوٹنا تھا, کھانا تھا, کھا لیا, ابھی مہربانی کر کے تم باہر ہی رہو, اب بلکہ اپنی یہ جو تمہاری پیچھے بچے رہ گئے ہیں ان کو بھی لے جاؤ تاکہ ہماری جان چھوٹے, پاکستان کی جان چھوٹے. اچھا. آپ کے لوکل کمیونٹی سے ریلیٹڈ کچھ لوگ ہیں, اس کے بارے میں جی چودھری اظہر وڑائچ کو کیا مشورہ دیں گے؟ چودھری اظہر وڑائچ صاحب کو مشورہ یہ دوں گا کہ سر آپ جو ہیں کاف لیگ کے میرا خیال صدر بھی ہیں وہ سعودی عرب کے, تو کام کریں, سوشل ورک کریں, بجائے اس کے کہ آپ ادھر ادھر بیٹھیں, سوشل ورک کو جو ہے اپنے تیز کریں. یہ پچھلی دفعہ ایک فہیم بھائی آیا تھا, اس سے میں نے سوال کیا تھا, اس نے آپ کی طرف بس تقریباً سیم جواب دیا تھا, لیکن آپ نے گول مول کے دے دیا. اچھا تو صحیح ہے. اس کے علاوہ آپ ملک منظور کو کیا مشورہ دیں گے؟ ملک منظور صاحب جو ہے وہ کو مشورہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سیاست کریں, ٹھیک سیاست کریں. حامد میر کو کیا مشورہ دیں گے؟ حامد میر کو مشورہ دوں گا کہ چلو پر پانی میں ڈوب مرے. اچھا. اس کے علاوہ خواجہ صاحب ہمارا ایک اور سیگمنٹ ہے جو گیم کھیلیں گے, جو کہ ہیڈ فون سیگمنٹ ہے. میں آپ کو یہ ہیڈ فون دوں گا جو کہ اپنے کانوں میں رکھنا ہے, اور میں آپ سے کچھ بولوں گا جو کہ آپ نے گیس کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو
ہیڈ ویلکم بیک ٹو دا شو. تو آج خواجہ حماد سے پوچھیں گے مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, مجھے کیوں نکالا, میرے پاس تم ہو, میرے پاس تم ہو, تم میرے پاس ہو, میرے پاس میرے پاس تم ہو, یس. 14 انجیکشن, 14 چوتھا 14 انجیکشن, کووڈ انجیکشن, انجیکشن. 14 انجیکشن, کیچڑ اچالنا, کیچڑ اچالنا, کیچڑ 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 اچالنا, اوپر آنا, اچالنا. اچھالنا, چور کی داڑھی میں تنکا, چور چور موبائل چوری کرنا, چور, چور کی داڑھی میں تنکا, فہیم چور 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 چور, چور کی داڑھی میں تنکا. یس. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب, یہ ہٹاؤ. بہت بہت شکریہ خواجہ صاحب آپ کا ٹائم دینے کا. جی بہت شکریہ. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.